اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا اگر کوئی لڑکی زنا کر لے اور کوئی لڑکا زنا کر لے، اتنی ڈینجر سزا، اتنی خطرناک سزا فرمایا جا رہا ہے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے۔ زنا کرنے والی لڑکی، پہلے لڑکی کا ذکر ہے جو یہ بتا رہا ہے جب تک کوئی لڑکی نہ چاہے تب تک زنا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا زنا کرنے والی لڑکی، زنا کرنے والا لڑکا اگر یہ غیر شادی شدہ ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکا بھی کنوارا ہے، لڑکی بھی کنواری ہے، فرمایا جا رہا ہے 100 کوڑے لڑکے کو بھی مارے جائیں گے اور 100 کوڑے لڑکی کو بھی مارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں کیا آسان سمجھ رہے ہو؟ 100 کوڑے، 20 کوڑوں میں جان نکل جائے گی، 25 کوڑوں میں مر جاؤ گے اگر ڈھنگ سے مارے جائیں، ڈھنگ سے لگائے جائیں، 20 کوڑے بھی ہم اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسلام نے عزت کی حفاظت کی خاطر فرمایا 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر کسی کی بیٹی زنا کر لیتی ہے وہ باپ سماج میں ذلیل ہوتا ہے، اگر کسی کی بہن زنا کر لیتی ہے ایسا بھائی سماج کے اندر ذلیل ہوتا ہے، اگر کسی کا بھائی زنا کر لیتا ہے بہن کے رشتے نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اتنی خطرناک سزا بتائی، فرمایا کہ بلد زنا کرنے والوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اور جن کی شادی ہو گئی ہے، لڑکا بھی شادی شدہ ہے، لڑکی بھی شادی شدہ ہے، فرمایا جا رہا ہے ان کو پتھروں سے تب تک مارا جائے گا، پتھروں سے تب تک رجم کیا جائے گا جب تک یہ مر نہ جائیں، ان کو زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے گا، جن کو پتھر مارے جائیں گے اور تب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ ان کی موت نہ ہو جائے۔ اندازہ لگاؤ کتنی خطرناک سزا اسلام کے اندر، زنا کی جتنی خطرناک سزا ہے کسی اور گناہ پر اتنی خطرناک سزا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج حالات کیا ہے؟ آج 60 سال کی عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی سنا تھا؟ آپ لوگوں میں کوئی 70 سال کے ہوں گے، ٹھیک ہے زنا ہوتے ہیں، لڑکے جوان، لڑکا جوان، لڑکی ہے 30 سال کا لڑکا 30 سال کی لڑکی ہے، موجودہ وقت میں 70 سال کی عورتوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، 6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، 12 سال کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے اپنا نیٹ کھولا تو فوراً ایک خبر آئی کہ 12 سال کی لڑکی کے ساتھ کسی اسکول میں بلاತ್ಕಾರ ہوا، گینگ ریپ ہوا۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم اگر اس ملک کے اندر زنا پر وہ سزا کا قانون بن جائے جو اسلام کے اندر ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 99.99 زنا کے اور بلاತ್ಕಾರ کے واقعات اور اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے میرے بھائیوں، کیونکہ اسلام نے زنا کے دروازے کو ایسا بند کیا۔ فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، آئے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا اتنی خراب سڑک ہے زنا کی جو تمہاری بہن تک جاتی ہے، جو تمہاری بیٹی تک جاتی ہے، جو تمہاری ماں تک جاتی ہے۔ اسلام کے نزدیک زنا بہت برا عمل ہے۔ اور میرے بھائیوں کبھی شیطان ورغلائے شیطان بہکائے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یاد کر لینا۔ کون یوسف ہے؟ نوجوان ہے اور اتنے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان اعطی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی دنیا کے اندر بانٹ دی ہو اور آدھی خوبصورتی یوسف کو دے دی ہو۔ اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا بند کمرے میں لے کر کے آ گئی، وغلقت الابواب، کمرے میں لے کر کے آ گئی، سارے دروازوں کو بند کر لیا، ساری کھڑکیوں کو بند کر لیا، کوئی اندر آنے والا نہیں، کوئی باہر جانے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ زلیخا بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، مہارانی ہے، پرنسس ہے، اور یوسف بھی جوان ہے۔ زلیخا حضرت یوسف سے کہتی ہے ہائی تلک، آئی یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں، ہائی
ابھی تلک اس وقت یوسف علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قدر نہیں، میں تیرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا ہوں، میرے رب نے مجھے بہت بہتر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، تصور کیجئے، کیا ایمان ہوگا یوسف کا؟ جوان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ ایمان اپنے اندر پیدا کر لو۔ آئے نوجوانوں، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی، اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا جس کو ایک خوبصورت لڑکی نے زنا کے لیے بلایا ہو، بدکاری کے لیے بلایا ہو، بدکاری کے لیے بلایا، اور لڑکی بھی کالی گلوٹی نہیں، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اس سے بچ گیا ہو، اللہ کے ڈر سے بچ گیا ہو، ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، دلی کے اندر مدرسہ ہے، پرانی دلی کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی کا، اور انہی کے نام سے یہ مدرسہ ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ دور دراز سے بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، مدرسے میں رہتے تھے، کھانے پینے کا انتظام جو تھا، اس وقت مدرسوں میں کھانا نہیں بنتا تھا، اس وقت جاگیریں ہوا کرتی تھیں۔ آپ لوگ کیا کہیں گے شیخ؟ جاگیر ہی کہیں گے نا۔ جاگیر ہوا کرتی تھی کہ گھر باندھ دیتے تھے کہ بھئی اس لڑکے کا کھانا اس کے گھر سے آئے گا، اس لڑکے کا کھانا اس کے گھر سے آئے گا، اور لڑکے دوپہر میں شام کو اپنا اپنا ٹفن لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک لڑکا گیا اپنی جاگیر لینے کے لیے، اپنا ٹفن لینے کے لیے، تو اس گھر کے اندر ایک خوبصورت لڑکی تھی، اور اس لڑکی کی نظر اس لڑکے پر خراب تھی، اور اس دن اس لڑکی کے ماں باپ گھر کے اندر موجود نہیں تھے۔ یہ لڑکا جب مدرسے کا لڑکا جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ جب اپنا ٹفن لینے کے لیے، جاگیر لینے کے لیے گیا، اس لڑکی نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ورغلانے لگی، بہکانے لگی، دروازوں کو بند کر دیا۔ وہ لڑکا چیخنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بچنے کی بار بار کوشش کی، وہ کہنے لگی نہیں، آج تمہیں جانا نہیں ہوگا، ہر روز تو جانے کے لیے آتے ہو، لیکن آج تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہوگا۔ جب اس لڑکے کو کوئی فرار ہونے کی صورت نظر نہ آئی، اس نے کہا مجھے 5 منٹ کا ٹائم دو، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، میں لیٹرین جانا چاہتا ہوں۔ وہ گیا اور اس نے لیٹرین کی قضاء حاجت کی، اور اس لیٹرین کو اپنے جسم پر لگا لیا، اپنے جسم پر مل لیا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا، اس کو بھگا دیا، وہ بھاگ کر کے اپنے مدرسے آیا، رات میں غسل کیا، سردی کے دن ہے، اور دلی کی سردی تو ویسے بھی بڑی ڈینجر ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس نے اسی رات میں غسل کیا، سردی کی رات میں، سردی کے اس ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ تب سید نذیر حسین محدث دہلوی کو بتایا گیا اس لڑکے کا یہ معاملہ تھا۔ میرے نوجوانوں ایسے بن جاؤ، میرے نوجوانوں ایسا ایمان پیدا کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو کوئی خوبصورت لڑکی بلائے اور وہ بچ جائے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسلام نے عزت کی حفاظت پر اتنا زور دیا ہے، فرمایا اگر لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہے اور زنا کر لے 100 کوڑے مارے جائے، اور شادی شدہ ہے فرمایا جا رہا ہے ان کو پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا
اگر کوئی کسی نیک عورت پر، نیک لڑکی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، آج ہم اور آپ پتریا کے چوک پہ بیٹھے چائے پی رہے، جب چاہا جہاں چاہا جیسے چاہا کسی عورت کی، کسی لڑکی کی عزت کو نیلام کر دیا، کسی بھائی کی بہن کو بدنام کر دیا، کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پر تہمتیں لگا دی۔ میرے بھائیوں، یہ الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی عورت پر، لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے، 4 گواہ، 1 لے آیا، 2 لے آیا یا 3 لے آیا لیکن 4 نہیں لا پایا، فرمایا جا رہا ہے ایسے آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 80 حد قذف لگائی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی شہادت کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے آدمی کو فاسق اور فاجر گردانا جائے گا۔ میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ عزت کی حفاظت پر اسلام نے کتنا زور دیا ہے۔ میرے بھائیو، جب عزت کی حفاظت ہوگی، نسل بھی محفوظ ہوگی، نسل کی حفاظت بھی ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے جلدی شادی کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ لڑکا لڑکی جوان ہو جائے، اسلام کہتا ہے آئے نوجوانوں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے تو دیر نہ کرو، جلدی سے شادی کر لو۔ فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اسلام نے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے، فرمایا کسی نیک لڑکا نیک لڑکی کا رشتہ آئے، اگر وہ دیندار ہے جلدی سے نپٹا دو، شادی کر دو، دیر نہ کرو۔ اگر دیر کی تو دھرتی کے اوپر فساد پھیل جائے گا۔ نسل کی حفاظت پر اتنا زور دیا ہے اسلام نے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی نسل کی فکر کریں، آپ اپنی اولاد کی فکر کریں کہ ہمارے آنے والے بچے اللہ جانے کیسے ہوں، ان کے دین کا، ان کے علم کا بندوبست کریں، ان کو اچھی جگہ تعلیم دیں اور ان کی ماں اچھی لے کر کے آئے۔ جیسے آپ کسان ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل اچھی ہو تو آپ کو بیج اچھا ڈالنا پڑے گا، اسی طرح اگر یہ چاہتے ہو کہ نسل اچھی ہو تو اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، کتنی مالدار ہے، کتنی پیسے والی ہے، برادری، حسب، نسب، قبیلہ کیا ہے اور خوبصورتی کیا ہے، اور دیندار دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دیندار سے شادی کر لو، دیندار کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام نے عزت کی حفاظت پر کتنا زور دیا ہے۔ یہ اسلام تحفظ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ دنیا کے اندر خوب باتیں ہونے دو، پر یاد رکھو اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے میرے بھائیوں، جس کے اندر صرف انسانیت ہی انسانیت ہے۔ اس کائنات کا سب سے مظلوم طبقہ عورت، جن یہودیوں کی نظر میں بھی عورت بڑی گری ہوئی ہے، عیسائیوں کی نظر میں، اور عرب کا کیا دستور تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب کسی کی یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ سوچتا تھا، وہ اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا، اپنی قوم برادری سے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ یتوارا من القوم، لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے ذلیل کریں گے، ام یدسو فی التراب الا ساء ما یحکمون، اور وہ سوچتا تھا کہ اپنی بچی کو زمین کے اندر دفن کر دے۔ قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔